آپ کو یہ معلوم بھی ہوگا اور علم بھی ہوگا، اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھتے بھی ہیں کہ کسی کی کوئی امانت ہو تو اس امانت کو واپس لوٹا دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحابیہ کی بچہ چھوٹا سا فوت ہو گیا، بیمار تھا، شوہر گئے ہوئے تھے کام سے، انتقال ہو گیا۔ جب وہ واپس آئے، پوچھا بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہا بیٹا بالکل سکون میں ہے، اور سچ بولا انہوں نے۔ انتقال ہو گیا تو سکون ہے، پہلے جو تکلیف تھی وہ تکلیف رہی نہیں اس کو۔ اپنا آرام کیا، ہم بستری بھی کی، اور صبح ہوئی جب جانے لگے نماز کو، کہا ایک بات ذرا سی سن لیجئے میری۔ بیوی کہتی ہیں شوہر سے، کیا؟ کہ میرے پاس ایک امانت تھی، میرا دل نہیں چاہ رہا میں اس کو لوٹاؤں واپس، کیا خیال ہے آپ کا؟ کہا نہیں خبردار، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، جس کی امانت ہے اس کو واپس کر دو، ورنہ قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ صحابہ نے ان کی جو تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو صحابہ نے ہم کو یہ نمونے پیش کر کے دکھائے کہ امانت کے اندر خیانت نہیں کرنی۔ بیوی کہتی ہے بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لی۔ اللہ اکبر! ہے آج کسی کا یہ جگرا جو اس طرح سے عمل کر سکے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے، ہمارے پاکستان کے اندر جو انتخابات ہو رہے ہیں، ہم ووٹ دے رہے ہیں، کس بھیس کے اوپر ووٹ دے رہے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوچا؟ ہاں اتنا ضرور ہے، ایک جگہ سے اگر 1000 روپے مل رہے ہیں اور دوسری جگہ سے 5000، تو میں 5000 والے کو دوں گا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ 5000 مجھے جہاں سے مل رہے ہیں وہ تو بڑا چور ہے، وہ تو ڈاکو ہے، وہ تو اسلام کا دشمن ہے، یہ نہیں سوچا، بلکہ مادیت پر نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس کو ووٹ دے دیا، جبکہ یہ ہمارے اوپر امانت تھی۔ اس امانت کا ہم نے صحیح استعمال نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حقدار کو اس کا حق دے دو۔ جو چور نہیں تھا، جو ڈاکو نہیں تھا، جو دیندار تھا اور وہ بھی ووٹ لینا چاہ رہا تھا، اس کا حق ہم نے اس کو نہیں دیا، اس کو محروم کر دیا، تو کیا قیامت کے دن پوچھے نہیں جائیں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں یقیناً پوچھے جائیں گے۔ ادُّ الامانۃ الی اہلھا، فرمایا کہ امانت جو ہے یہ اس کے اہل کو لوٹا دو، اس کے اہل تک پہنچا دو۔ ہمارے علاقے سے 5 افراد کھڑے ہو رہے ہیں ووٹنگ کے لیے، اور ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں میرا اس سے تعلق ہے، میرا اس سے دوستانہ ہے، وہاں سے مجھے پیسے مل رہے ہیں، وہاں سے مجھے یہ مل رہا ہے، ادھر سے فلاں جگہ سے کچھ بھی نہیں مل رہا، میں نے اس کو ووٹ دے دیا جبکہ وہ اس کا حقدار ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک تعلیم دی، انفرادی زندگی سے نکل کر اجتماعی زندگی میں قدم رکھنے والوں کو فرمایا کہ فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، دینداری کو پسند کرتے ہوئے اپناؤ اور اختیار کرو، اس میں تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ ہم جو ووٹ دیتے چلے آ رہے ہیں 70 سال سے، اور پھر یہ بھی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ جو بھی حکمران آ رہے ہیں، جو بھی سربراہ آ رہے ہیں، جو بھی وزراء آ رہے ہیں، جو بھی سینٹ میں بیٹھنے والے ہم سے ووٹ لے کر کے جا رہے ہیں، سارے غدار ہیں، کوئی کام ہی نہیں کرتا، اپنی تنخواہیں لے رہے ہیں، جو فیسلٹیز ان کو ملنی تھی وہ وصول کر رہے ہیں اپنا بیٹھ کر کے، اور ہمارا کوئی کام نہیں کر رہے۔ پہلی غلطی ہماری ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ امانت دار کون ہے ان 4 اور 5 افراد میں سے، ہم اس کو ووٹ دیں۔ کون خائن ہے اور کون امین ہے، ہم نے یہ چیک ہی نہیں کیا۔ ہم نے تو بس جہاں سے ظاہری فائدہ ہو رہا تھا وقتی طور کے لیے کھا پی کر کے 5000 روپے لے کر کے اور ختم کر کے بیٹھ گئے۔ اب پچھتاتے ہیں 5 سال تک، ارے میاں اس نے تو کچھ کیا ہی نہیں، بارش ہوئی تو پانی کھڑا ہو گیا، یہ کھڈے ہو گئے زمین کے اندر، گاڑیوں کا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ادھر نالے ابل رہے ہیں۔ یہ
اس سب کا بوجھ کس کے اوپر آئے گا؟ صرف ان وزیر وزراء پر، ان سینٹ میں بیٹھنے والوں پر نہیں، بلکہ پہلے ہمارے اوپر آئے گا، کیونکہ ہم نے ووٹ ہی ایسے لوگوں کو دیا ہے، ہم نے غلط لوگوں کو ووٹ دیا۔ یہ ووٹ ایک امانت ہے۔ پاکستان بنایا گیا تھا اسلام کے نام پر، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر، لیکن ہم ووٹ کلمے کی بنیاد پر نہیں دے رہے، ہم ووٹ نوٹ کی بنیاد پر دے رہے ہیں۔ جب ووٹ نوٹ کی بنیاد پر دیا جا رہا ہو تو پھر حشر یہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں تمام سامعین سے کہوں گا کہ یہ حق بات کو آگے پہنچائیے زیادہ سے زیادہ، اور آپ کوشش کریں کہ ووٹ حقدار کو ملنا چاہیے، امانت دار کو ملنا چاہیے۔ خائن کو آپ نے ووٹ نہیں دینا، ظاہری پیسہ دیکھ کر کے آپ نے ووٹ نہیں دینا، دوستانہ دیکھ کر کے آپ نے ووٹ نہیں دینا، بلکہ ووٹ دینا ہے اس شخص کو جو امین ہو، امانت دار ہو، دیندار ہو، اور وہ ہمارے کام کر سکے۔